تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وحدانیتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے غیر داں حاضر و ناظر آخری رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوار ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ماہ ولادت ہے، اور حجرہ شاہ مقیم والوں نے ہر سال کی طرح خوبصورت محبت لی اپنے آقا علیہ السلام سے اس محفل کا انعقاد کیا۔ حجرہ شاہ مقیم کی اس محفل کی خوبصورت انتظامیہ کو میں دل کی عطا کے رحمت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ہر سال یہاں آپ کی محبتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے آپ کا جو عشق رسول ہے وہ مجھے کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آج خطاب کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا، وہ عقائد اہل سنت ہے، کیونکہ ان محافل کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں، سنیں، جھومیں اور چلے جائیں، بلکہ ان محافل کا مقصد ہوتا ہے اپنے نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اور ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس محفل سے کچھ لے کے جائے۔ تو سنیا تمہیں مبارک ہو، الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے آیا ہے، جن کا عقیدہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے اور قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں نے عقائد اہل سنت پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ میں لاہور سے چلا جب یہاں پہنچنے کی خاطر، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آج عقائد اہل سنت پر آپ کے ساتھ کلام کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ عقائد اہل سنت پہ بیان کرنے کی تو کئی جہتیں ہیں، کئی انداز ہیں جن سے عقائد اہل سنت پر استدلال بھی کیا جا سکتا ہے اور عقائد اہل سنت پر بات بھی کی جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کس طرح اہل سنت کے عقائد کس جہت سے بیان کروں۔ میرے ذہن میں ایک نام آیا، اور جب بھی عقائد اہل سنت کا ذکر کیا جائے تو سنی کے دل اور دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ نام کس کا ہے؟ وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بتاؤ کس کا اہل سنت کا عقائد کا نام سنتے ہی ذہن اور دماغ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں نام آیا امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شکیل صاحب میں نے سوچا آج محفل حجرہ شاہ مقیم میں ہوگی، زبان میری ہوگی لیکن الفاظ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں گے۔ میں نے کہا آج میں اپنی بات کروں گا ہی نہیں، میں آج اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، آج زبان میری ہوگی اور عقیدہ اور بات امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی۔ ہم جو ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں، آج کل تو القاب کا بازار گرم ہے، جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں وہ رہبر شریعت ہے، اور جس کو طریقت کا پتہ ہی نہیں وہ پیر طریقت ہے، جس کو عقائد کا پتہ ہی نہیں وہ امام اہل سنت ہے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام دیکھ کے ہر ایک نے مانا ہے کہ واقعہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اچھا عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا عقیدہ کوئی ایسی نہیں ہے، عقیدہ کسی فرقہ واریت کا نام نہیں ہے، عقیدہ دین کی بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ اعمال کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے، اگر حضور علیہ السلام کے قدمین کے ساتھ لگنے والی نالین کے بارے میں بھی عقیدہ گڑبڑ ہوا تو انسان کے سارے
اعمال ضائع ہو جائیں گے، انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے، ایک بخاری میں موجود ہے، ایک منافق نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کی سواری کی بو تکلیف دے رہی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ یہ بکواس مت کرنا، تم کہتے ہو رسول اللہ کی سواری کی بو، خدا کی قسم رسول اللہ کی سواری کا پیشاب تم سے بہتر اور تم سے اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقیدہ اس طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ دین کی بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ دین کے اصل ہوتی ہے، عقیدہ انسان کے عقائد اور نظریات کا نام ہوتا ہے، عقیدے کے بغیر انسان بے لگام کھوڑا ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ جیسے عقیدہ توحید ضروری ہے، وہیں عقیدہ توحید کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے عقیدہ رسالت ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے رسول اللہ پہ ایمان رکھنے کا ایسے نہیں فرمایا جس کا جتنا دل کرے اتنا ایمان رکھ لے، نہیں، اللہ نے رسول اللہ پر ایمان رکھنے کے معیار رکھے ہیں کہ اگر اس معیار سے گر گئے تو صاحب ایمان ہو نہیں سکتے۔ اب ان معیاروں پہ پورا اترنا ہمیں اگر سکھایا ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ یاد رکھنا، میں اعلیٰ حضرت کے ذریعے عقائد اہل سنت میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسول ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسول ہیں، یہ صرف لفظوں کی تکرار نہیں ہے، ان کا نام ہی دیکھو نا، ان کا نام ہی بتا رہا ہے، نام ہی کتنا حسین ہے، محمد احمد رضا۔ محمد بھی حضور کی نسبت، احمد بھی حضور کی نسبت، یہ محمد اور احمد کے بعد رضا بتا رہا ہے کہ احمد رضا خان کی زندگی کا مقصد رضا مصطفیٰ علیہ السلام ہے، رضا مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کو اگر ہم مسند تدریس میں دیکھیں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کرنے والے علماء نے چار کام کے عالم میں ذکر میں دین اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ اگر ہم آپ کو مسجد فقہ میں دیکھیں تو فتاوی رضویہ آج بھی اور قیامت تک علماء کے لیے اندھیری رات میں چراغ کا کام دے گا، چراغ کا کام دے گا۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا سب سے زیادہ نام آتا ہے، سب سے زیادہ اور شاخ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ جب بدعقیدہ لوگوں نے اپنی غلاظت اور بدعقیدگی برے صغیر میں لانا چاہیے، اس مقام پر پھیلانا چاہیے، اس وقت جس مجاہد نے، اس وقت جس مجاہد اسلام نے، اس وقت جس حجت الاسلام نے، اس وقت جس امام نے آگے بڑھ کے نہ صرف بدعقیدگی کا رد کیا بلکہ ان کی دلیلوں اور ان کی باتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اس کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اس کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے قرآن کی آیات کے غلط ترجمے کرنا شروع کیے اور اس سے غلط مفاہیم اپنے مقصد کے مفاہیم نکالنا شروع کیے اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا عقیدہ حضور کے بارے میں کمزور کیا جائے، اس وقت میرا امام احمد رضا اٹھا، اس وقت اعلیٰ حضرت اٹھے اور قرآن کا ترجمہ لکھا کنز ایمان، وہ ترجمہ لکھا جو صرف نام میں کنز ایمان نہیں واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، جو پڑھنے والا پڑھتا قرآن ہے لیکن دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے، دل میں صاحب قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ اگر میں جاننا چاہوں، میں نے جاننا چاہا کہ امام احمد رضا ترجمے تو بہت لوگوں نے کیے لیکن یہ آپ نے کیسا ترجمہ کیا ہے کہ انسان جہاں سے بھی کھولے عشق مصطفیٰ سینے میں بڑھ جاتا ہے، انسان جہاں سے بھی کھولے دل عشق مصطفیٰ میں جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے یہی جواب ملتا ہے، اور ہم نے قرآن پڑھا ہے لیکن اس انداز میں پڑھا ہے کہ چہرہ ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں ہم آنکھ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل سے غائب قرآن کے چہرے کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اچھا، جب لوگوں نے اپنی بدعقیدگی یہاں لانا چاہیے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک انوینٹ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل پرسوں میں کسی کو دیکھ رہا تھا، کوئی نادان، کوئی عقل کا مارا، کوئی جاہل، کوئی جو ہے غلاظت میں سے غلیظ انسان بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ بریلویوں کا عقیدہ تو 100 سال پرانا ہے، 100 سال پہلے بریلویوں کا عقیدہ ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں تاریخ پہ نہ جانا، شاید تمہیں تمہارا باپ بھی نہ مل پائے۔ اہل سنت کا عقیدہ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا، ہاں اہل سنت کے عقیدے پہ پہل دینے والے امام احمد رضا خان ہیں، ورنہ اہل سنت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو خواجہ عبد الکریم کا عقیدہ تھا، جو پیر میر علی شاہ کا عقیدہ تھا، جو مجدد ابتسانی کا عقیدہ تھا، جو بہاؤالدین نقشبند کا عقیدہ تھا، جو داتا علی حجویری کا عقیدہ تھا، جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، جو بایزید بستامی کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ
آزاد عمر بن خطاب کا عقیدہ تھا یہ سب ہمارے ہی تو ہیں، یہ تمہارے علاقوں سے تو نہیں آئے، یہ تمہارے مدارس کے سربراہ تو نہیں ہے، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، داتا صاحب بھی ہمارے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی مزاروں کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ مزار اہل سنت کی تاریخ بتا رہے ہیں، یہ کل کی بات نہیں، یہ صدیق اکبر سے لے کے آج تک یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے سنت کا عقیدہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو بریلوی مسلک انوینٹ نہیں کیا، ہم اگر اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، مجددی کہتے ہیں، اجمیری کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے جہاں سے آغاز ہو رہے ہیں، یہ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے مرکز ہے، ورنہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت صدیق اکبر سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا جب لوگوں نے ہمارے اس عقیدے پہ حملے کی کوشش کی نا، جب لوگوں نے عقائد رسول اللہ کے معاملے میں کمزور کرنے کی کوشش کی، اس وقت اعلیٰ حضرت میدان میں اترے۔ لوگوں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اختیار نہیں ہے، حضور کو مختار کل ہونے پر لوگوں نے بکواسات شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا بھائی رسول اللہ مختار کل نہیں ہے، حضور علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، حضور علیہ السلام ہماری طرح کا انسان ہے، حضور علیہ السلام کے پاس کوئی اضافی اختیارات نہیں ہے۔ اس وقت میرا امام احمد رضا خان میدان میں اترا، اعلیٰ حضرت نے اختیار مصطفیٰ کے ثبوت میں ایک پورا رسالہ لکھا، 44 آیات اور 240 احادیث میں مشتمل اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا، جس کا عنوان ہی یہ تھا مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنا کے مبعوث فرمایا ہے، مختار کل بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مختار کل ہے؟ بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کرنے والا بڑا ہو سکتا ہے لیکن جن کی بات کر رہا ہے وہ نبیوں کے سلطان ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مختار کل ہے؟ اب جب اس عقیدے میں لوگوں نے اختلاف کرنے کی کوشش کی نا، جب اس عقیدے سے گندی نالی کے گندے کیڑے لوگوں کو دور کرنا شروع ہوئے، میدان میں اترے، اس وقت میرا امام احمد رضا خان آیا، اعلیٰ حضرت نے 44 آیات اور 240 احادیث میں تبصرہ کرتے ہوئے ثابت کیا کہ رسول اللہ مختار کل ہے۔ سب سے پہلی دلیل اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھی؟ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ آیت لکھی، اور یہ آیت رقم کی شکیل صاحب رسالے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اب سنیوں ذرا، سنی جس طرح سنتے ہیں نا، زندہ نبی کے زندہ غلاموں کی طرح اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سننا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ آیت نقل کی رسالے میں، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ اب ایسے ہی نہیں کہتے پڑھنا ہے تو کنز ایمان پڑھو، کیا ہی خوب ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، ان کو غنی کیا، ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اب تبصرہ سنو، اب اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر میں بھی یہ لفظ لکھا، تحریر میں کہا ہاں، یہ لفظ تحریر میں بھی لکھا، کہا ہاں یہی وہ مکان ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ مختار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب کیا کرو گے؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب کیا جاؤ گے؟ اللہ نے جیسے خود کو دینے والا کہا اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا، اللہ نے جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا، اللہ نے جیسے خود کو بندہ نواز کہا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی بندہ نواز کہا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ نے جیسے خود کو جھولی بھرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب علیہ السلام کو جھولی بھرنے والا کہا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب پرسنل مخالفت ہے یا تمہیں اپنی کوئی تکلیف ہے تو جہنم میں جاؤ، اگر قرآن کو مانتے ہو تو جب اللہ رسول کو دینے والا کہہ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے دعا لکھی، اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اعلیٰ حضرت نے استغاثہ لکھا، کہا یا رسول اللہ احمد رضا کو اور ساری اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے، احمد رضا کو اور ساری اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا، پھر مانگنا بھی سکھایا، کہا تو گدا، کیا کہا؟ میں گدا آپ بادشاہ، میں گدا آپ بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور کی نور دور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ پھر ہمیں مانگنا بھی سکھایا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا میں ترنم میں بھی پڑھ لوں، آپ کی دعوت میں بھی ترنم میں پڑھ لوں، ویسے تو پڑھے
یہاں ترنم والے بھی رہے ہیں، یہ کہا ہے ماشاءاللہ، اور کافی پڑھ کے بھی گئے ہیں، لیکن میں بھی ترنم میں 2 اشعار پڑھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اعلیٰ حضرت نے حمد بھی بیان فرمائی تو کیا ہی خوبصورت انداز اپنایا۔ کوئی رب ہے جس نے آپ کو متن کر بنایا، کوئی رب ہے جس نے آپ کو متن کر بنایا، ہم بھی مانگتے کو، ہم بھی مانگتے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو محتاج نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا وہی حاکم پرایا، وہی حاکم پرایا، ساری سلطنت کے بادشاہ بھی یہ ہیں اور ساری نعمتیں بانٹنے والے بھی یہ ہیں، جہنم میں جاؤ جو کہتے ہو مختار نہیں ہے۔ وہی حاکم پرایا، وہی حاکم پرایا، وہی حاکم پرایا، وہی شافع عطایا، وہی شافع جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے سارے حسینوں کو بھی دیکھا ہے، جنت کی حوروں کو بھی دیکھا ہے، غلمان کو بھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ چمن نے جہاں کو چھان مارا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے سانچے میں ڈالا ہے، کہا یہ بولے سترہ والے چمن چاہت تھالے، یہی بول سترہ والے چمن چاہت تھالے، سبھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا۔ حضرت نے کہا کہ اللہ نے پھر ہمیں بھیک مانگنے کو رسول اللہ کا دروازہ دکھایا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے کہ حضور سے امید کرم لگا لو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بہت سی حدیث نقل کی، میں 2 احادیث اس کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور کا اختیار سننا چاہتے ہو تو ہم سے سنو، تم نے پتہ نہیں کس سے سنا ہے جو کہتا ہے کہ نبی بے مختار ہے، ہوگا کوئی تمہارا جو بے مختار ہو، ہمارا نبی تو مختار ہے، کل مان کے آیا ہے، مختار کل مان کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حدیث رقم کی اپنے اس رسالے میں، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو رضوان جنت آیا، اور رضوان جنت نے حضور کے کانوں میں کہا کہ یا خلیفۃ اللہ، رضوان جنت نے حضور سے کیا کہا؟ یا خلیفۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنو مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر نگاہ ایمان ہو اور اگر نگاہ ایمان میں نور بھی ہو تو اسی میں سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور نائب مختار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر کوئی بادشاہ کسی صوبے میں اپنا گورنر لگا دے، کوئی بادشاہ صوبے میں وزیر اعلیٰ لگا دے تو وہ صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہوتا ہے، اس کی ہاں بادشاہ کی ہاں ہوتی ہے، اس کی نا بادشاہ کی نہ ہوتی ہے، اس کا دستخط بادشاہ کا دستخط ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صوبے میں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، گورنر کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ
ہے کہ جب بادشاہ کا نائب ہے تو پود اختیار ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو, بادشاہ کے نائب کو مختار مانتے ہو اور اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو. کہا نہیں, اللہ نے رسول اللہ کو ہر اختیار دیا ہے. جب رسول اللہ اللہ کے نائب ہے تو رسول کی ہاں میں رب کی ہاں ہے, رسول کی نہ میں رب کی نہ ہے. رسول جس کو دینا چاہے کہ رب اسی کو دے گا. رسول دے گا تو خدا. کیا بات, کیا بات. خدا خدا کا حدیث بخاری لائے. اعلیٰ حضرت حدیث بخاری لائے. آپ سن رہے ہو نا, عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. اعلیٰ حضرت حدیث بخاری لے کے آئے. اور وہ حدیث بخاری کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب سنو رسول اللہ کا اختیار کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. اب سنو عاشقوں کے امام احمد رضا کا تبصرہ سنو. حضرت اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رحمت کی چابی دی گئی, مجھے نعمت کی چابی دی گئی, مجھے رزق کی چابی دی گئی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اب امام احمد رضا خان کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب اس حدیث سے پتا چلا کہ رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, رزق کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, اولاد کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا عقیدہ واضح ہو گیا. یہی حدیث اہل سنت کا عقیدہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں, زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اس حدیث سے عقیدہ واضح ہو گیا. یہ عقیدہ ہے کہ خزانوں کا خالق اللہ ہے, خزانوں کا مالک حقیقی اللہ ہے. لیکن جب اللہ نے چابی رسول کو دی ہے تو اب خزانوں میں سے جس کو ملے گا رسول سے ملے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا اب رسول سے مانگنا شرک نہیں ہے. شرک کب ہو جب ہم کہیں کہ خالق بھی رسول اللہ ہے, خزانے اللہ کے ہیں, لیکن جب چابی مصطفیٰ کے پاس ہے تو مانگنے کے لیے دروازہ مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتہ چلا کہ نعمت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. رزق چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اولاد چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر رحمت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر رزق چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر جنت چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اللہ بھی چاہیے نا تو رستہ مصطفیٰ کے پاس ہے, آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر اللہ ہی چابی رسول کا دے گیا ہے, دے چکا ہے, دے چکا ہے, جب اللہ ہی چابی رسول کو دے چکا ہے تو تجدید تیری بات کیوں بڑھتی ہے؟ اگر کچھ بھی چاہیے تو آ جا ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز, ان کے ہاتھ میں کل چیز, ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز, ان کے ہاتھ میں ہر کل. ایسے نہیں انہیں دور سے آیا ہوں, میں نے یہاں سے آگے کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے, میں مستقل حضور کا ذکر میں ہوں. ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ نا, کس کس کا عقیدہ ہے رسول کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز ہے؟ کس کس کا عقیدہ ہے جو ملتا ہے مصطفیٰ سے ملتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہے کوئی چیز,
رب ہے موتی اور یہ ہے کافر، رب ہے موتی یہ وہ مقام ہے جہاں قضا ناز کرتا ہے کہ لاکھ بلائیں سبحان اللہ اور افرمائیں، لاکھ بلائیں دشمن، لاکھ بلائیں لاکھ بلائیں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے قبلہ امام آصف صاحب، مجھے یہ لگتا ہے یہاں تک کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے، اس سے آگے مدینے سے آواز آئی ہوگی کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، خوش کا رضا کا سنا رسول اللہ مختار ہے، کل ہے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب پہ اختلاف کیا نا، لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم غیب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے جواب میں ایک رسالہ لکھا، ایک رسالہ ہی ناقابل تردید تھا، لیکن دوسرا رسالہ بھی لکھ دیا، وہ بھی ناقابل تردید تھا، تیسرا رسالہ بھی لکھ دیا، اور تینوں رسالوں کا عنوان یہ تھا، تم کہتے ہو رسول اللہ کے بعد دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تم کہتے ہو رسول اللہ کے بعد اگلے یا پچھلے لمحات کا علم نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر احمد رضا سے پوچھو تو ماں کانا وما یقول کی تمام خبریں اللہ نے جس کو دی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ قریب ہے، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت اس کے دو شعر اور پڑھ لو، ملک میں کوئی شے، یہ زبان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ چکانا یار، لبیک چکنے نہیں، اب میرے ساتھ کہو، کروں آن کے نام پہ جاتے نا، کروں آن کے نام پہ جاتے نا، کروں سن لو رسول اللہ کی عزت کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں، ہر یا رسول اللہ کہنے والا اپنی جان اور اولاد قربان کرتا ہے، کرو آپ کے نام، یہ جو میں نے ایک جماعت کہا یہ دوسروں کو بتا رہا ہوں کہ سنو، ہر یا رسول اللہ کہنے والا رسول اللہ کی عزت میں اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، کرو آپ کے نام پہ فدا، کرو آپ کے نام، ہاتھ اٹھا کے کس کس کی جان حضور پہ قربان ہے، سبحان اللہ آپ کے نام پہ فدا، کرو آپ کے نام پہ فدا، نفس
دو جہاں قربان کر دیے، دل بھر گیا، کہا دو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کرو جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرنا، کروں کیا سے بھی نہیں جی شہر میں بتا 10 منٹ میں یار پیچھے لڑتے پہ 10 منٹ میں میں نے بات ختم کرنی تھی۔ یہ شاعر جو ہے یہ بڑی جلدی بک جاتے ہیں، ذرا سا کہیں مال کی چمک دیکھے لمبے پڑ جاتے ہیں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بھئی ہمیں شاہوں سے نہیں، فلانے سے نہیں، فلانے سے نہیں، یہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں سر جھکائیں گے، ذرا سی چمک دیکھے نا وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ نام پالا ریاست کا امیر، نام پالا ریاست کا امیر، اس نے امام محمد رضا خان کو پیغام بھیجا، تمہاری شاعری بہت اچھی ہے، میرا قصیدہ کہو۔ اچھا لوگوں نے بھی کہا حضور قصیدہ کہہ دیں، بڑا نواز ہے، بہت نواز دے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مدحاں اہل دول رضا، پڑے اس بلا نے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، اس کی ریاست کو الٹا کر کے مارا میرا دل پارا نہیں، میں گدا ہوں اپنے قریب کا۔ میں نے دو باتیں کر کے بات سمجھ کر دی، حضرت کے عقیدے میں پکا رہو، مجدد الفسانی کے عقیدے پہ آ جاؤ، شاہ نقشبند کے عقیدے پہ آ جاؤ۔ ابو منصور ماتریدی نے جو عقیدے باتیں کیے، خدا کی قسم کسی شخص کی گنجائش نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا امام ربانی کا مرید، یاد رکھنا میں ناف بھی ہو سکتا ہے، میں ناف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے واضح کر کے رکھ دیا۔ جب اہل بیت کی بات آئی کہا یاد رکھنا اہل بیت ہمارے لیے قرآن کے پاروں کی طرح احترام کے لائق ہے۔ جب اہل بیت کی بات آئی کہا اگر کوئی سید ہو جب تک اس نے کفر سے زد نہ ہو اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کی بات آئی کہا کسی ایک صحابی کے اوپر بھی بھونکنے والا ہمارے نزدیک جہنمی کتوں میں سے کتا۔ سبحان اللہ، راشدین ہو، چاہے واحد عشرہ مبشرہ ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اگر وہ حضرت امیر معاویہ بھی ہو، کوئی کسی صحابی پہ پہنچے گا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو۔ یہ ہمارا ایک ابو کی رضا ہے کہ ہمارے سر اہل بیت کے دروازے پہ جھک چکے، ہماری جھولی سیدہ زہرا کی خیرات سے بھر چکی ہے، ہمارے بچے سیدہ فاطمہ کے لنگر سے بن رہے ہیں، ہماری عزتیں مولا علی کی جوتیوں کا صدقہ قائم ہے، ہمارے دستاروں کے شملے حضرت حسنین کریمین کی وجہ سے بلند ہے، ہماری سانس نکلتی ہے تو یا زہرا کہتی ہے، اندر جاتی ہے تو یا حسنین کہتی ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے تو علی 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 کی صدا احمد رضا جیسا جاؤ تو صحیح اہل سنت کا میرا پار اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول کی نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول
نہ بتا دو میں مر بھی جاؤں گا نا قبر پہ بھی لکھا جائے گا یہ سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا غلام. ہم سیدہ زہرا کے غلام ہیں, ہم سیدہ زہرا کے غلام ہیں, ہم سیدہ زہرا کے غلام رہیں گے. اللہ کے بندے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں احسان حسیب الرحمانہ جو کچھ بھی ہے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے در سے ملا ہے جو ملا ہے. مجھے رزق بھی سیدہ زہرا کے در سے ملا ہے, عزتیں بھی وہاں سے ملی ہے, والدین بھی وہی کا صدقہ سلامت ہے, اور اگر اولاد بھی ہے تو وہی کا صدقہ ہے. اگر مجھے میرے شیخ کی نسبت ہے وہ بھی سیدہ زہرا کا صدقہ ہے. میں نمک حرام تو نہیں ہوں کہ یہ ذکر چھوڑ دوں آخری دم تک انشاءاللہ اہل بیت کے کتے بن کے جی. 7 منٹ میں مائک کو چھوڑنا ہے. میرا لمبا سفر ہے, میں نے اسلام آباد آنا ہے اور پھر کراچی کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے جب علم غیب پر بات آئی تو لوگوں نے کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے نہیں ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, رسول اللہ کو اگلے پچھلے لمحات کا علم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم سے سنو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بتاؤ اگلوں کو اگلوں نے دیکھا پچھلوں کو پچھلے دیکھیں گے, تم یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ بتاؤ. آپ کو پتا ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. جتنے انبیاء آئے نا سب نے اللہ کی طرف بلایا لیکن اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں. لیکن اب میرے نبی آئے نا جب میرے نبی نے اللہ کی طرف بلایا لوگوں نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ میرے نبی نے کہا رأیت ربی فی احسن صورت, میری وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو رسول اللہ سے چھپا ہے کچھ؟ کہا جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدائی کیسے چھپے گی؟ اگر کسی کا تو سوال کیا جاتا ہے بڑا کس سے؟ اگر کوئی بھی کہا جائے نا بلا یہ نہیں جانتا یہ نہیں جانتا یہ نہیں جانتا, سوال یہ ہوتا ہے بڑا کہاں سے ہے؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے نا وہ سب کچھ آپ کو میں نے سکھا دیا. کہا آپ کو اگر رسول کے علم میں نقش نکالنا چاہے گا تو وہ رسول کے سیکھنے میں نہیں اللہ کے سکھانے میں نقش نکالنا چاہے گا. کہا اگر اللہ کو مانتے ہیں تو مان لو اللہ رسول اللہ کو سب خود سکھا چکا ہے. جب ندائے رسول اللہ پہ اختلاف ہوا, جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ جائز نہیں ہے, جب ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف ہوا اعلیٰ حضرت میدان میں اٹھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اور یہ یاد رکھنا ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے, لیکن فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی جب مقدسات کا احترام کیا جائے گا. اگر کوئی میری مقدسات کا احترام کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ پر ہونے کی, مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ سے بات کرنے کی. لیکن اگر میری مقدسات کی توہین کی جائے گی, اگر میرے مسجد کی مقدسات کو چھڑا جائے گا تو پھر میری غیرت ایمانی مجھے جھنجھوڑے گی. اٹھ کر اپنی مقدسات کا دفاع کرو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آتی؟ ہم چاہتے ہیں وحدت امت ہو, ہم چاہتے ہیں ساری امت ایک ہو جائے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اگر امت ایک ہوگی تو رسول اللہ کے نام پر ایک ہوگی. اور کوئی نام نہیں ہے جس کو امت ایک ہو پائے, اور کوئی لیڈر نہیں ہے جو امت کو ایک کر سکے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ امت ایک ہوگی تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ اس کا غرانہ مذہب کا قائل نہیں ہے, ہم وحدت امت کے قائل ہیں. اور ہم ہر اس کا احترام کریں گے جو ہماری مقدسات کا احترام کریں گے. جب یا رسول اللہ کی ندا میں اختلاف کیا گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یہ آخری بات ہے اس میں آپ کی توجہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اللہ حضرت نے کہا کیسے شرک ہے؟ کہا یہ حرف ندا ہے نا, حرف ندا جو حاضر ہو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جو غائب ہو جو حاضر ہی نہ ہو
اس کو حرف ندا سے پکارنا، یہ جو ہے یہ شرک ہے، ایسا صرف اللہ کا پکارا جا سکتا ہے۔ اور آپ یا رسول اللہ کہتے ہو بھیک مانگنے کی خاطر، میں بات کر چکا ہوں پہلے، کہا کہ حرف ندا کے لیے شرک ہے، کہا حرف ندا کے لیے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سے کچھ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے بتاؤ، جب نماز میں تشہد پڑھتے ہو، تحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم۔ سے پہلے بھی پڑھتے ہو بھی پتہ ہوگا کیا کہتے ہو؟ ایھا النبی و رحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اے نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر یا تو تم شرک اس لیے کہتے ہو کہ یہ حرف ندا ہے تو ایھا میں ندا میں زیادہ شدت ہے، یا میں اور ایھا، یا اور ایھا یہ دونوں کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا سے زیادہ شدت ہے ایھا میں، کہ اپنی نمازیں پوری کرنی ہو تو ایھا النبی، ہم یا رسول اللہ کہے تو ہم مشرک شرارت نہ کرو، یہ عقیدہ تمہارا کسی کتاب سے نہیں سینے میں چھپے بغض سے آ رہا ہے۔ کہا ہمیں تو یہ عقیدہ نماز میں بھی موجود ہے کہ نعرہ رسالت۔ جس حدیث کا میں نے مائک کو چھوڑا، اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کی شان بیان کرتے کرتے ایک مقام آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا انتظامیہ کہا ہے 5 منٹ اور گفتگو کر لو، یہاں پر 5 منٹ اور بات کر لو، آپ 5 منٹ اور سننا چاہیں جزاک اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے جب افضل الخلق پہ بات کی گا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ساری مخلوق جمع ہوگی۔ ایگزیکٹ الفاظ آپ کے آگے رکھا ہے، ساری مخلوق جمع ہوگی، اور کہا ساری مخلوق کے دھلا حضور ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس دن انہی کے ڈنکا بج رہا ہوگا، انہی کی کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، انہی کی عزتوں کی دھوم رچی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس دن عاشق شادیانے رچا رہے ہوں گے اور منافق دل بگار حضرتوں سے ہاتھ چبا رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہم کس کی مخالفت کرتے رہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج جو بیان ہے کل وہ حیا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ یا رسول اللہ نے چاند توڑ دیا، سورج توڑ دیا، مردہ زندہ کر دیا، پتھر سے کلمہ پڑھا دیا، بکری کے بچے کو زندہ کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، شب معراج اللہ سے ملائے، قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتوں تک ہو آئے۔ میں نے سمجھا یہ حضور کی عزتوں کی انتہا ہے، باقی شکل دی، باقی شکل دی، میں نے سمجھا یہی انتہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ رسول اللہ کی عزتوں کی انتہا نہیں، یہ تو جھلک ہے۔ میں نے کہا احمد رضا اللہ سے مل آئے، کہا یہ عزتوں کی جھلک ہے۔ میں نے کہا چاند توڑ دیا، کہا یہ جھلک ہے۔ میں نے کہا مردہ زندہ کر دیے، کہا یہ جھلک ہے۔ میں نے کہا سب نبی کے مقتدی بن گئے، کہا یہ جھلک ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت اگر یہ جھلک ہے تو دھمک کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بھی دیکھنی ہے۔ میں نے کہا کب دیکھنی ہے؟ کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول یا رسول اللہ کا اعلیٰ حضرت نے یہ ثبوت پیش کیا ہے، ان میں سے ایک ہے ناقابل تردید دلیل ہے۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی، اور امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بلکہ اس کا درجہ بھی بتاتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ نابینا غور سے عقیدہ یاد کر کے جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی کہ حضرت عثمان بن حنیف کے حدیث سے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اور تمہاری حدیث علامہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کی ہے، اور کہا یہ امت کے لیے ہمیشہ چاہیے۔ کہا کہ اسے عقیدہ بھی سیکھ لو، اور کوئی بیمار اگر اس محفل میں بیٹھا ہے اس حدیث سے حضور نے شفا کا رستہ بتایا۔
اگر کوئی بھی بیمار ہے تو یہ حدیث سنیں. میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن حضور کی حدیث بہت کچھ کر جائے گی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے وقت کی بارگاہ میں نابینا شخص آیا. حضور کی بارگاہ میں آپ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظر نہیں آتا زندگی ہے. حضور نے فرمایا اپنے گھر چلے گھر جا کے اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے. حضور نے فرمایا پھر اپنی دعا کرو اور پھر کہو یا رسول اللہ. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. پھر گھر میں مجھے مخاطب کرو کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کو وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرضی کر دی ہے اب آپ میری سفارش کر دیں. وہ صحابی وہاں سے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد واپس آئے اللہ ان کو بینائی دے چکا تھا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کریں. اب جب وہ سامنے بیٹھا ہے تو سامنے بیٹھ کے کیوں نہ کہہ دے. حضور فرما رہے ہیں بیٹھے میرے سامنے ہو لیکن گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حضور قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی مدینہ پاک نہیں آ سکتا نا تو پریشان نہ ہونا. جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں نا ویسے ہی حجرہ شاہ مقیم سے صدا لگانے والوں کی بھی سنتا ہوں. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمیشہ یہاں آ کے مزہ آ جاتا ہے. آپ اتنی خوبصورتی سے محفل دعا کو سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے. ماشاءاللہ یہ ساری انتظامیہ بہت محبت والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. یہ ساری انتظامیہ بڑی محبت سے مجھے بلاتی ہے اس لیے میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ لازماً ان کی دعوت پہ یہاں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا. جو حضرات تشریف لانا چاہیں وہاں ضرور تشریف لائیں. اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کوئی ایسا غلط بات نکل گئی زبان سے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رکھے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی.